کہ اگر کوئی ہمارا خیر خواہ، ہمیں فائدہ دینے والا، ہمیں ذلت سے بچانے والا کوئی شخص آئے تو ہم کس طرح اس کا استقبال کرتے ہیں. تو یہ وہی ماہ مبارک ہے جو ہمیں ذلتوں سے نکال کے عزتوں کے رستے پہ ڈالنے کے لیے آیا ہے، جو ہماری خطاؤں کو ختم کر کے اس کے ایک ایک عمل کا بدلہ اتنا ہے. جس نے رمضان کا روزہ ایمان اور اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے رکھا، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. کیا ہم نے اس کے لیے کوئی ذہن بنایا، کوئی تیاری کی؟ وقت گزر رہا ہے بڑی تیزی سے اور یہ گزر جائے گا. لیکن یاد رکھیں، آج دنیا کے اندر بھی ہم بہت سی باتیں دیکھتے ہیں جنہیں اللہ نے بہت سے وسائل سے نوازا. دنیا کی کسی نعمت کی ان کے پاس کمی نہیں، لیکن اس نے خود یا ان کے کسی عزیز کی موت کا وقت آئے تو اس کی بے بسی دیکھو. اس وقت تڑپ تڑپ کے کہتے ہیں معاف کر دینا، معاف کر دینا. انسانوں سے ڈرتے ہوئے معافیاں مانگتے ہیں تو اللہ سے معافی نہیں. جس کے ہاتھ میں ہمارے کامیابی اور ناکامی کا معاملہ ہے، اس کے حکم سے ہی کامیاب ہو سکتے ہیں، اس کے حکم سے ہی نامراد ہو سکتے ہیں. اس سے معافی کیوں نہیں؟ اور معافی مل کس طرح سکتی ہے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. انسان اپنی زندگی کے طرز عمل کو بدلے، اپنی خطاؤں سے نفرت کر کے ایک نیکی کا رستہ اپنائے. لیکن ہمارے پیارے بعض بھائی اور بہنیں صرف رمضان المبارک کی محدود مدت تک ہی نیکی کرتے ہیں، اس کے بعد پھر چھوڑ دیتے ہیں. یا اس کے بعد اللہ کے احکامات ختم ہو جاتے ہیں؟ یا رمضان سے پہلے اللہ کے حکم نہیں ہیں؟ جو اللہ نے فریضے عائد کیے ہیں وہ رمضان سے پہلے بھی ہیں، بعد میں بھی ہیں. رمضان میں تو ایک بونس ہے جو انسان کو ملتا ہے کہ اس کے اجر بہت بڑھ جاتے ہیں. لیکن ہم یہ سمجھے کہ نیکی صرف رمضان کے لیے، یہ غلط ہے.